والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان جس نے ہمیں اسلام جیسا عالمگیر مذہب اور دین فطرت نصیب فرمایا. اس دین اسلام سے جڑے ہوئے ہر فرد کے لیے کامل رہنمائی اللہ کے قرآن اور پیارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل فرامین کی صورت میں قیامت تک کے ہر فرد کے لیے واضح اور کامل انداز میں موجود ہے. ظاہر ہے جس قوم کے پاس
کتاب انقلاب اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور پرنور فرامین موجود ہوں تو پھر امت کا اوڑھنا بچھونا اسی سے وابستہ ہونا چاہیے۔ مسلمان ایک دائرے میں اور ایک اصول، نظم اور ضبط سے چلنے والی قوم تھی اور ہے۔ مسلمان قوم ہمیشہ ظلم، بربریت اور وحشت کی مخالف رہی۔ مسلمان ہمیشہ مظلوم رہے۔ مسلمانوں نے کسی پر جبر نہیں کیا، مسلمانوں نے کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچایا۔ جو مسلمانوں کے لیے حدود و قیود قرآن اور صاحب قرآن کے خوبصورت اور عالمگیر مجموعے میں موجود ہیں، قرآن اور احادیث کی صورت میں، ہمارا چارٹر وہی ہے، ہماری زندگی کا مدار وہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام جھوٹ میں، دھوکہ میں اور فراڈ میں اتنے آگے ہیں کہ وہ ہر غلط بات کو امت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر رونا دھونا بھی نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم اس بات کی وضاحت دیں۔ وضاحت تو آپ سے اور مجھ سے کوئی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، مسلمانوں سے، اور ہر جبر و تشدد والی بات کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ امت محمدی میدان میں جب بھی اتری ہے تو دفاع کے لیے اتری ہے۔ انہوں نے کبھی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا، کبھی خواتین اور بچوں کو جنگوں میں بھی نشانہ نہیں بنایا، اور کبھی سرسبز و شاداب کھیتوں کو اور درختوں کو بھی نشانہ نہیں بنایا۔ ہمارے لیے تو ضابطے موجود ہیں۔ ہم دشمنان دین اور دشمنان اسلام سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ضابطوں کے لیے اور ہماری حدود و قیود کے لیے قرآن کو سامنے رکھو، نبی کے فرمان کو سامنے رکھو۔ اچھا، اس بات سے ہمارا گلہ کافروں سے، دشمنوں سے تو ہے ہی نہیں، ظاہر ہے دشمن سے کیا گلہ کرنا ہے۔ ہمارا گلہ ان بدماشوں سے ہے، ان جاہلوں سے ہے کہ جو شروع سے آج تک اس امت کے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہیں، جنہوں نے ہر سٹیج، ہر جگہ پر ہماری غیرت کو، حمیت کو، ملت کا سودا کیا ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی مسلم ملک کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر اگر تمہاری تاریخ سے، اسلام کی ہسٹری سے آشنائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں جاہل نہیں کہتے۔ آپ تو کہتے ہیں نا ہمیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جاہل ہیں، ہمیں جہالت کا طعنہ منظور ہے، ہم تمہیں جاہل نہیں کہتے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یقیناً جاہل نہیں ہو، آپ کو گیند مارنا بھی آتی ہے، چھکا لگانا بھی آتا ہے، اور پھر دوڑنا بھی آتا ہے۔ آپ کب جاہل ہو؟ آپ کو کرپشن کرنا بھی آتی ہے، اور کرپٹ لوگوں کو قریب کرنا بھی آتا ہے، بے حیائی بھی آتی ہے، بہن بیٹیوں کو آپ نچوا بھی سکتے ہیں اور ناچ گانا انجوائے بھی کرتے ہیں آپ کئی دن تک۔ ہم آپ کو نہیں کہتے جاہل، آپ جاہل تھوڑے ہیں، آپ تو جاہل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جس کی بہنوں کی جائیداد اربوں خربوں ڈالر میں ہو اور کچھ بھی نہ کرتی ہو، وہ جاہل تھوڑا ہے۔ اور جس کی فوج ظفر موج جاہلوں کی جو مطلب اس کے آس پاس ہے، وہ عہد اسلام پر اٹیک کرتے ہو، وہ جاہل تو نہیں ہے، وہ
وہ تو بہت سمجھدار ہوشیار ہے، جس کا کوئی کاروبار بھی نہ ہو اور اس کی کئی 100 ایکڑ پر مشتمل محل بھی ہو مہنگی ترین جگہ پہ، وہ جاہل تھوڑا ہے۔ جس کی اولاد ایک یہودن کے گھر میں بیٹھی ہو اور خود وہ کتوں سے کھیل رہا ہو، وہ جاہل تو نہیں ہے، وہ تو بہت ہوشیار ہے۔ اور جس نے اپنے آس پاس کچھ مولوی ایسے رکھے ہوں کہ جو اس کے جوتے کو مدینہ میں اترنا تو دیکھ رہے ہوں، لیکن اس کی بیوی کو منہ سے پردہ ہٹانے اور اس کو جرابیں اتارنے کا مشورہ نہ دے رہے ہوں، اور اس کو وہ مسلسل واہ واہ کر رہے ہو، تو وہ جاہل نہیں ہے، وہ بہت ہوشیار ہے۔ ہمیں جاہل آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کو سامنے رکھیں آپ، اور کیونکہ آپ ہو یا آپ سے پہلے ہو یا پہلے، ہم کہتے ہیں آپ نے مقدمہ اسلام کا لڑنا ہے۔ ہاں قوم سے خطا ہوئی ہے، اس خطا میں ہم بھی شامل ہیں، ظاہر ہے ہم نے تو وہ لفظ دیکھے تھے جو لفظ ادا ہو رہے تھے، مومن کیونکہ سادہ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے وہ ادائیگی سے ظاہر ہے اس کو خطا ہو گئی ہے، لیکن آپ کی ہوشیاری ہے۔ تو ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی ہسٹری کو سامنے رکھیں۔ جو عالمی دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑاکو ہے، دہشت گرد ہے، ان کو بتائیں ہماری پوزیشن کیا ہے، امت محمدی کے لوگوں کا مزاج کیا ہے۔ اسلام کی 82 جنگیں لڑی گئی ہوں، اور جن میں 19 غزوات وہ ہیں جس میں خود کمانڈ حضور فرما رہے ہیں، ہماری تاریخ ہے۔ یہ 19 غزوات سید عالم کی کمانڈ میں لڑے گئے، اور 10 برس میں 82 جنگیں لڑی گئی ہیں، 82 جنگیں لڑی گئیں، اور جس سے مسلمان شہید ہونے والوں کی تعداد ہے 259۔ ان غزوات میں 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کافر مارے گئے۔ ٹوٹل 1018 لوگ ہیں جو اس حوالے سے جنہوں نے زندگی پیش کی، اور ایک جنگ ان میں ایسی ہے بعد میں جس میں 700 حفاظ اور علماء اصحاب رسول میں سے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ۔ تو 82 جنگوں میں یہ مسلمان، یہ لوگ شہید ہوئے، اتنے لوگ دوسروں کے مارے گئے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اتنی کم تعداد میں لوگ لقمہ اجل بنے، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ کیونکہ سب سے بڑی ہے، جس میں 700 علماء حفاظ اور ان سمیت 1200 غلامان رسول نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ ٹوٹل 259 ہے، 1200 یہ ملا کے ان کو لگا لے، باقی اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا پھریرا لہرایا، اور دشمنان اسلام نے بھی کہا کہ اتنے لوگوں کو، ظالموں کو مار کے، اتنے دہشت گردوں کو مار کے اسلام پوری دنیا میں امن قائم کرنے والا دین بن گیا۔ ہمیں آئے روز تانا دینے والوں کی خدمت میں بس ہمیں صرف یہی گلا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کے پورے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھو، اور ہمیں نت نئے کوئی نہ کوئی شگوفے لطیفے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے سامنے اگر آپ رکھیں، ایک طرف یہ اسلام کی ہے، دوسری طرف صرف چنگیز خان نے 4 کروڑ انسانوں کو قتل کیا۔ دہشت گرد کون ٹھہرا؟ مسلمان۔ 4 کروڑ لوگوں کو مارنے والے دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد وہ گئے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں امن بھی قائم کیا، اور چند 100 لوگ بھی نہیں بنتے ٹوٹل جو لقمہ اجل بنے۔ 1 گھنٹے میں
اس کے 17,48,000 انسانوں کو قتل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے چنگیز خان نے۔ دہشت گردی کا تمغہ ہمارے جاہل، دین سے دور، گھٹیا حکمران اس سے پہلو تک ان کی وجہ سے اسلام پر آیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آگے چلے تو شاکا زولو 18ویں صدی میں اس نے، وہ جو افریقہ کا حکمران تھا، دشمنوں کی آبادیوں کو مکمل ختم کرنے میں جو شہرت رکھتا تھا، اس نے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو مارا۔ دہشت گرد پھر بھی مسلمان رہے۔ اگر آگے چلے تو جنرل لوتھرون ٹروتھا، جرمن عیسائی حکمران، اس نے 1 لاکھ انسان قتل کیے۔ دہشت گرد کون ٹھہرا؟ پھر بھی مسلمان ٹھہرے۔ 17ویں صدی کے آخر میں فرانسیسی حکمرانوں کے خلاف انقلاب کی لہر اٹھی، جس میں عیسائیوں نے حکمرانوں کا تختہ الٹا اور انقلاب ایسا دہرایا کہ سیکولر اور لبرل اور روشن خیال لوگوں نے اس میں 1.5 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں روسیوں نے اور اس کی عیسائی ریاستوں نے لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے 15 لاکھ لوگوں کا، جن میں اکثریت مسلمان تھی، ان کا قتل عام کیا۔ یہ بھی دہشت گرد نہ ٹھہرے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز تب ہوا جب ایک عیسائی نے آسٹریا کے عیسائی کے لیڈر کو قتل کیا، اور اس کی جنگ میں 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے۔ دہشت گرد پھر بھی مسلمان ٹھہرے، اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، زہریلی گیسوں کا استعمال کیا گیا، لاکھوں لوگ بیمار ہوئے جو بعد میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ 1938 میں دوسری جنگ کا آغاز ہوا۔ عیسائی جرمن ریاست کے عیسائی انہوں نے حملہ آور ہوئے، تو اس جنگ میں ان کے حملوں کی وجہ سے 6 کروڑ انسان زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور آج لوگ اس کو، مسلمانوں کو، اسلام کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اسٹالن روسی کمیونسٹ پارٹی کا جو سربراہ، اگرچہ وہ پیدائشی طور پر عیسائی، بعد میں وہ سوشلسٹ بنا، ملحد بنا، اس کے دور حکومت میں 6 کروڑ لوگ قتل ہوئے۔ جبری مشقت سے لوگوں کو پھر کھمبوں پر لٹکا کے مارا گیا۔ 20 لاکھ مزدور قتل کیے گئے، اور کمال دیکھیے، اسے 2 مرتبہ نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ یعنی وہ پھر شریف کے شریف ٹھہرے۔ یہی وہ پارٹی ہے جس کا کچھ اثر ہم جاہل لوگوں کی وجہ سے کبھی عوامی نیشنل پارٹی کی جو سرخی ان کا وہ نشان ہے اس کو، اور فرزانہ باری جیسی بدکار عورتیں، تیمور لال جیسے گھٹیا لوگ، پرویز بہود جیسے بے حیا، اور اس طرح کے بہت سے اور لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو ان کی نظریاتی اولاد کہلاتی ہیں۔ اب یہ تصور ہے ایک طرف، کہیں کروڑ، کہیں لاکھ، کہیں 4 لاکھ، کہیں 5 لاکھ، اور اسلام کی تاریخ میں کتنے ہیں؟ 759 کافر مرے ہیں ٹوٹل۔ 759 کافر مرے، مسلمان 259، اور 82 جنگوں میں، 19 غزوات میں، اور 1200 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں لڑی گئی۔ اسلام کا یہ پیغام ہے۔ ہم تاجر کو، بزنس مین کو، ٹیچر کو، ہر ایک کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، آپ بحیثیت مسلمان ہر لمحے اسلام کے ترجمان بنیں اور اسلام کا پیغام دنیا تک عام کریں۔ آج 2 چیزوں نے امت کو نقصان دیا ہے، اور بہت نقصان دیا ہے۔ لوگوں نے مولویوں کی ضد میں، محراب و منبر کی دشمنی میں، لوگوں نے یہ پیغام اس طرح
عام کیا ہے، بالخصوص لٹریچر اور میڈیا اور اس طرح کے بیہودہ ماحول میں۔ ایک یہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن ہے۔ دوسرا، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ بھائی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جنگیں کس نے لڑی ہیں اور کیوں لڑی ہیں؟ آج کا صوفی جاہل پیروں کو میں کہہ رہا ہوں، جو جاہل پیر ہیں آستانوں پر، جن کو ناچ گانا بھنگڑا تماشا اچھا لگتا ہے، وہ عجیب بکواس کرتے ہیں بعض اوقات۔ وہ ان مولویوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ تو لڑاتے ہیں۔ وہ کتے، تجھے کس نے عزت دی ہے؟ اسلام کا کھا کے تو اسلام کی آشنائی سے واقف ہی نہیں ہے، اس سے آشنا ہی نہیں ہے۔ تیرے رنگیلے لباس اور تیرے آس پاس یہ جاہلوں کی فوجیں اور یہ اللہ کی ضربیں اور پھر اٹھ کے ناچنا اور پھر اس پہ دمال اور ہاتھ چومنے چمانے والوں کی لائنیں، عقیدت مندوں کا ہجوم اور سود، حرام اور رشوت کا پیسہ لے کر آنے والے بڑے بڑے لوگوں کو کھڑے ہو کر ملنا اور ان کو پروٹوکول دے کے عبادت گزار شب زندہ دار لوگوں کو لگا دیا، تم لنگر پہ بیٹھو، تم اللہ اللہ کرو۔ ان کو وزیروں، مشیروں، سفیروں کو بڑے بڑے کمروں میں ملنا، آئے دن فوٹو کھنچوا کے لگانا، اور سوشل میڈیا اور اس پہ پرنٹ میڈیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ بڑے بزرگ نے یہ کہا تھا کہ میرا پوتا بڑا ولی ہوگا، بڑے نے بھی بکواس کی تھی اگر کہا تھا تو۔ یہ دین ہے کہ تماشا ہے؟ ہمارے جد امجد نے کہا تھا اس کے اب پوتا پیدا ہوگا وہ بڑا ولی بنے گا، بکواس کی تھی اس نے۔ درباروں پہ ہاتھ چما کے وزیروں مشیروں کے چرنوں میں بیٹھنے والے بے غیرتو، تمہارا کوئی تعلق نہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات، ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہاری شکل کے اوپر۔ ایسے لعنتی اور بے غیرت کرداروں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسے پیر کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ ایسے کتے درباروں پہ مسلط ہیں جو آئے دن سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ اور وزیروں مشیروں میں کوئی ان کو سربراہ سلام کر دے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ لعنت تیری فکر پہ کمینے، یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے ان کتوں کو پالنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کوئی قربانی پہ ان کو ذبح کر دے؟ اوہ مصطفیٰ خود جنگ میں ہو اور تم ہاتھ چما کے کہہ رہے ان کی باتوں پہ نہ جاؤ۔ ہم ان جیسے کتے لوگوں کو نہیں پال سکتے۔ ہمارے نزدیک پیر شیخ وہی ہے جو سید ہو تب بھی سلام، غیر سید ہو تب بھی سلام، جس کو حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی آل اور رسول کے اصحاب کا احترام ہو۔ دین کو ضرورت پڑے، ہم ایسے درباری مولوی ہوں یا درباری پیر ہوں، ہم ڈونگا باغ کے مرکز میں ان پر اجتماعی لعنت۔ ہمارے نزدیک کتے کی ویلیو زیادہ ہے اس جاہل پیر اور اس لوسی مولوی کی ویلیو کتے سے بھی کم تر ہے۔ وہ کتا کیونکہ بہت اعلیٰ تھا جس نے حضور کے دشمن کو پھاڑ دیا تھا۔ ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ تو عرض یہ گئے اسلام کا یہ واضح پیغام ہم ان دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام دین امن ہے، لیکن میرا مصطفیٰ خود جنگ میں شریک ہے، اور حضور کا داماد خود جنگ میں شریک ہے، اور حضور کا داماد خود ایک دوسرا جنگ میں شریک ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر جنگ میں شریک ہیں۔ پیرو مولویو، محمد کا پورا خاندان جنگ میں شریک ہے، اور تمہارے شہزادوں کو ہم اٹھا کے قسم اللہ کی دریائے جناب میں پھینک دے، کتے سے برا ہے تمہارا شہزادہ۔ اور کائنات میں شہزادہ وہی تھا جس پر کروڑوں شہزادے اور میرے ماں باپ قربان، وہ محمد پاک کے کندھوں کا سوار حسین تھا جس نے جنگ میں بیٹھ کر بتا دیا تھا یہ سبق سیکھا ہے میں نے اپنے نانا سے۔ شہزادہ وہ نہیں ہے پیر کا جو کندھے اس پر بٹھا کے مرید چوم چاٹ رہے ہوں یہ شہزادہ ہے، یہ شہزادہ نہیں ہے۔
اس کا باپ بھی بغیرت ہے، اس کا شہزادہ بھی بغیرت ہے۔ شہزادہ جس کی وجہ سے شہزادے بنے ہو، جدہ پیر بغیرت ہے وہ نہ بولے، جڑا محسوس کر رہے ہیں میرے پیر وال بھی صحیح اشارہ ہے وہ نہ بولے۔ ہمارے امیر المجاہدین مجدد میت اس صدی کا مجدد علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ایک مرتبہ کہا نا، تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پیروں کو آپ نے کہا ہے وہ بھونکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھونکنے والے ہیں تو پھر پیر کیوں ہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ پیر وہ ہوتا ہے جس کو نبی کے دین کا درد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ جو مرد نہیں ہے وہ پیر نہیں ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔ اور مرد وہ ہوتا ہے جو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا مرد کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو میں کو رد کرے وہ مرد ہے، اور پیر وہی ہوتا ہے جو میں کو، جو میں یہ کروں تو میں، وہ کروں تو میں، ایسا کروں تو میں، مرید بھی کہیں حضور تم آپ، وہ بھی میں کرے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ ہے جو میں کو رد کرے، بس اسی کی بات کرے، وہ مرد ہے، اور مرد ہی پیر ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے نبی کے پیارے غلاموں، اور ہم الحمدللہ ایسی نسلوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دکانداری نہیں، محمد پاک کے دین میں اوریجنلٹی ہو، دکانداری نہیں، فراڈ نہیں، تماشا نہیں، دھوکہ نہیں۔ یہ جنگ لڑنا عورتوں کا کام، مردوں کا کام ہے۔ اور جو اور دنیا پروموٹ کر رہی ہے ایسے لوگوں کو۔ انڈیا میں ایک مرا پچھلے دنوں مولوی وحید الدین خان، اس کو پروموٹ کیا گیا کیونکہ وہ کہتا تھا جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جاوید غامدی وہ کہتے ہیں جنگ اس علاقے کے لیے تھی، اس قوم کے لیے تھی، اس ملک کے لیے تھی، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو ہیں ہی تھوڑے، آپ کیوں کریں گے جنگ؟ وہ ایک اور جیلم کا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تماشبین، وہ بھی ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جنگ اسلام کا حسن ہے، اور اسلام نے حکم دیا ہے۔ یہ بریلوی دیوبندی وہابی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن پہ ڈونگا باغ والے بندے تو سبحان اللہ اتنی اونچی کہتے ہیں کہ اسلام آباد والوں کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک بار ذرا دل نال بولو، اللہ کا قرآن سننے والوں، مصطفیٰ کریم کے کامل فرمان سننے والوں، قرآن کہہ رہا گئے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے۔ اب مجھے بتائیے میں کیوں جاوید غامدی کا مخالف ہوں؟ میرا اس سے کچھ نہیں، میرا اس نے چھینا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ پاپولر ہے تو لبرل آنٹیوں میں، وہ ہے تو ناچنے گانے والوں میں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو آیات کو کہے یہ فلاں علاقہ کے لیے تھی، یہ حکم فلاں لوگوں کے لیے تھا، بھئی یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری تو ہوتی ہے نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں آپ بتائیں، اگر قرآن کے ہر حکم کو یہ کہا جائے یہ فلاں ایریا علاقہ کے لیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے لیے تو پھر کچھ نہ ہوا۔ بولیے ہمارے لیے تو پھر کچھ نہ ہوا۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے، اور ہے مزے کی بات سنیے کہ ہمارے ہاں خوش نصیب خاتون وہ ہوتی ہے جتنی مرضی حسین ہو، جس کو گھر نصیب ہو، جس کو گھر نصیب ہو۔
عورت جتنی مرضی حسین ہو، عورت کہلانے کی حقدار وہی ہے جو کسی کی ماں بنی ہو۔ حسین وہی ہوگی نا۔ کائنات کی سارا حسن و جمال مخدومہ کائنات، موسنہ کائنات، سیدہ کائنات کے قدموں کی دھول پر قربان کر دے۔ عورت وہی عظمت والی ہے جس کو کسی کی ماں بننے کا اعزاز، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی بننے کا اعزاز ملے۔ ایسے ہی ہے نا۔ سب سے گھٹیا عورت وہ ہوتی ہے جتنی مرضی حسین ہو، جس کو کوئی گار ہی نہ ملے، کوئی اون ہی نہ کرے۔ اسی لیے مبلغ سب سے اعلیٰ وہی ہوتا ہے جس کو وہ کام دین کا کرے اور اس کو محراب و ممبر ہی نصیب نہ ہو۔ اس تو وڈی چبل بد نصیب شے کون ہے؟ اور جس مولوی کو، مبلغ کو، آپ دیکھیں نا، دیوبند ہے، ان کو بھی محراب و ممبر نصیب ہے، اہل حدیث ہے تو محراب و ممبر ہے، شیعہ ہیں تو محراب و ممبر ہے، سنی ہے تو محراب و ممبر ہے۔ جیڑے مولوی نو اللہ دے گھر وچ تبلیغ کرن دا بھی موقع نصیب نہ ہوئے تے صرف ٹی وی تے یوٹیوب تے ہوئے اور تیرے جمن تے بھی لانا، اس تو بڑی کو چبل ہے؟ بول لو تو صحیح ہے، کو چبل؟ یعنی اس کا مبلغ علم کیا ہے؟ یوٹیوب، اس کی تحقیق سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ علم یہ نہیں ہے، اللہ کا کرم، وہ اللہ کا گھر جس کو نصیب ہو۔ ہوائی بات کرنا اور ہے، تو عرض یہ ہے قرآن نے کیا کہا، فرمایا ارشاد خداوندی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ۔ اچھا تماشا کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص علاقے کے لیے ہے، یہ خاص، اور ایسے لوگوں کو پھر ایسے لوگ بڑا پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک چینل ہے آج، اس چینل پہ ہماری بات ہوئی، ایک بڑے اسکالر تھے۔ اچھا پہلے ایک یہ بات بتاؤں، دنیا چینل پہ ایک پروگرام شروع کرنا تھا انہوں نے، تو اس میں میں بھی شامل تھا، اور ایک پروگرام جب اس کے لیے وہ چل رہی تھی تو اتفاق سے میرے ساتھ جو پروگرام میں شریک تھی وہ ڈاکٹر حکیم الامت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو، وہ جسٹس ناصرہ جاوید تھی، لیکن وہ کیونکہ متاثر بیچاری فکر میں ہیں وہ سے موجودہ لوگوں سے، تو ان کے جو شوہر نامدار تھے، میں نے ایسا بد نصیب پتر بھی نہیں دیکھا کسی پہ ہوگا، ایسا بد نصیب بیٹا بھی اللہ کسی کو نہ دے جیسا حکیم الامت کے ہاں پیدا ہوا، مر گئے بیچارے، اس کا معاملہ رب کا معاملہ۔ اس آپ کے نزدیک ویسے اقبال کی کیا حیثیت ہے آپ کے نزدیک؟ ہن دل تے ہاتھ رکھ کے سنو، او دے نزدیک کی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اپنا گریباں چاک، سنگ میل نے چھاپی، اس نے لکھا میرا ابا ٹھرکی تھا، ٹھرکی، میرا ابا ٹھرکی تھا، کبوتر باز تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ابے نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، ایک بار میرے ابے نے روزہ رکھا تو وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے پتہ کر مولویاں نو کتے اذان دینی بھولتے نہیں گئی، اذان دینی بھول تو نہیں گئی۔ وہ کہتا ہے میرے ابے کو سب سے تکلیف اس وقت ہوتی تھی جب کسی وجہ سے کبھی وضو کرنا پڑتا تھا۔ ہوں تہاڈا کی خیال ہے یہو جہا پتر گھر چ ہوے؟ وہ بیوی سی، یہ تو میں نے تھوڑی سی چند جھلکیاں دی ہیں، میں نے کوئی اس کے جو اس طرح کے گھٹیا خیالات ہیں میں نے کوئی 150 نشان لگا کے کتاب میں رکھے ہوئے۔ تو عرض یہ ہے اس نے یہ بات، اس نے کہا بات پردے سے چلی، اس نے کہا پردہ ہمارے لیے نہیں ہے، پردہ کن کے لیے ہے؟ کہ یہ تو ازواج رسول کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، اس کا جملے پہ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، ان کے لیے، وہ ان کے لیے تھا، ہم کیا ہوئے پھر؟ معاذ اللہ بہک جانے کا خطرہ ان کے لیے ہے، پھر ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ مقدس لوگ جن کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ گھٹیا تعلیم جس کی وجہ سے امت آج پریشان ہے۔
ہم کہتے ہیں جو ان کے لیے حکم ہے وہ پاک ماؤں کے لیے جو حکم ہے نا وہی میری آپ کی ماں بہن کے لیے بھی حکم ہے، کیونکہ وہ اسلام کی آئیڈیل لوگ ہیں۔ اب قرآن کا فرمان فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بعض کمزور مرد عورتیں اور بچے دعائیں کر رکھے گئے اے ہمارے رب اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی سازگار بنا دے، سازگار پیدا فرما دے، کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار فرما دے۔ آج کشمیر کی بہن دعا کرے، فلسطین کی ماں دعا کرے، آج برما کی بیٹی دعا کرے، آج شام و یمن کی بیٹی دعا کرے، یہاں ٹی وی پہ جاوید خامدی بھونکتا رکھے، یوٹیوب پہ جناب انجینئر مرزا بھونکتا رکھے، یہاں اس طرح کی لبرل آنٹیاں بکواس کریں، لفافہ اینکر بکواس کریں، یا ہمارے سسٹم میں وہ جو سسٹم کو چلانے والے ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ ہم امن والے گئے، ہم امن والے گئے، ہم احتجاج کریں گے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں تمہارے ساتھ ہیں، احتجاج کی باری آئی تم نے کہا ہم الٹے بھی لٹکیں گے، ہم اتنی دیر کھڑے بھی ہوں گے، دھوپ میں کھڑے ہوں گے یا چھاؤں میں، ہم بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے۔ اس سے احتجاج سے پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ سب کچھ لے گئے تم سے۔ آج پھر ہم نے تیری گھٹیا گندی زبان سے یہ بھی سنا کہ کسی بے حیا جاہل نے، کسی مداری کھلاڑی اناڑی نے کہا تھا تم سینکڑوں سال تک بھی احتجاج کرو، میرے بزرگوں کا کیا بگڑ سکتا ہے، میرے سسرالیوں کا کیا بگڑ سکتا ہے۔ اور کل تم بھونک رہے تھے احتجاج کا فائدہ نہیں ہے، آج تم کہہ رہے ہو ہم احتجاج کریں گے۔ ہم کہتے ہیں تیری گندی صورت پہ لعنت، تیری گھٹیا سوچ پہ لعنت۔ احتجاج کرتا ہے چھوٹا، احتجاج کرتا ہے ماڑا۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے احتجاج کا مطلب ہے لوگوں کو دکھانا ہم بغیرت نہیں ہے، ہم زندہ و جاوید قوم ہیں، ہم حدود و قیود کے سرحدوں کے مجبور لوگ ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں سن لو فلسطینیوں، سن لو کشمیریوں، ہم تمہیں بھولے نہ تھے، بھولے نہیں، بھولے گے نہیں۔ اگر خون کی ضرورت پڑی ہم بچے بڑے سب کچھ کٹائیں گے، لٹائیں گے۔ ہم نے کہا اس کا یہی ہوتا ہے۔ آج تم خود واپس آ گئے ہو، احتجاج کرو۔ ہم کہتے ہیں پہلے اپنی عقل کا علاج کرو۔ آئے دن نیا شگوفہ چھوڑنے والوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، عالمی دنیا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بے غیرت نہیں ہیں، زندہ قوم ہے۔ آج گھر سے باہر نکلے گئے، اگر ضرورت آئے یہ سرحدوں کو کراس کر کے بھی اسلام کے دشمن کا ستیہ ناش کر سکتے گئے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اگر میرے سخت جملوں کی وجہ سے کوئی ناراض ہوا ہے تو میں اس پہ سوائے افسوس کی اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی احتجاج ضروری تھا جو ناموس رسالت کے لیے، بلکہ وہی احتجاج ضروری تھا۔ اب بولو، جس نے اس کو کہا کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کمینہ صرف خود ہی نہیں ہے، اس کو لوریاں دینے والی ماں بھی کمینی ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھٹیا بیٹا وہ ہوتا ہے، ماں باپ اچھی اولاد ماں پیو لئی صدقہ جاریہ تے، کتی اولاد ماں پیو لئی عذاب ہے کہ نہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ یہ سخت جملے امام ربانی مجدد پاک فرماتے ہیں بے غیرت ہے وہ عاشق رسول جو کہ نبی سے پیار ہے اور دشمن کے بارے میں چپ رہے۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کے دشمن کے لیے بھی شدت رکھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس نے روکا ہے تمہیں جنگ سے؟ ہیں
کس نے روکا کہ جنگ سے لاکھوں مسلمانوں کی فوج موجود ہو اور کشمیر کی بیٹی رو رہی ہو، فلسطین کی بیٹی رو رہی ہو؟ بھول گئے ہو وہ الفاظ جب مرتی ہوئی شام کی بیٹی نے، فلسطین کی بیٹی نے کہا تھا، اس نے کہا تھا اللہ مجھے موت دے دے۔ میں نے پڑھا گئے، سنا گئے کہ مرنے والا معصوم بچہ جنتی ہوتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے میں جنت کا کھانا کھا لوں گی۔ کہاں مر گئے تھے حکمران؟ تم نے بڑے بڑے جہاز خریدے اور سونے کی تلواریں پکڑ کر ٹرمپ سے کے ساتھ ناچنے والے کمینوں، او 125 میٹر کی کشتی ٹرمپ کو پہنچانے والوں، اس کی بے حیا بیٹی کے سامنے بیٹھ کر اور خوشگپیاں لگا کر ایک رات کے بدلے 200 اونٹوں کی قطار کا اعلان کرنے والے زانی شرابی بدکاروں، صرف تم ہی گھٹیا نہیں، تمہاری سرپرستی میں بیٹھے ہوئے محراب و منبر کے اس ملک کے وارث بھی گھٹیا گئے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اسلام اسلام ہے۔ تم نے مندر بنا کے چابیاں مودی کو دی، یو اے ای کا ملا بول نہیں سکتا تھا تو اس کمینے کو ڈوب کر مر تو جانا چاہیے تھا۔ تم ٹرمپ کے ساتھ ناچ رہے تھے اور اس کی بیٹی کو اسلام دشمن تنظیم کے لیے کئی کروڑ ڈالر اس کو تم ڈونیشن دے رہے تھے۔ اگر کعبہ شریف سے متصل مسجد کے امام حق نہیں بول سکتے تھے تو اس کو ڈوب کر مر تو جانا چاہیے تھا تاکہ اسلام کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پوچھو عرب کے رہنے والوں سے، عرب بغیرتوں کا مزاج یہ ہو چکا، نیکوں کو نکال کے عیاشی کے لیے لبنان جائیں گے، فلسطین جائیں گے، اور جنہوں نے صرف غریب مسلمان ملکوں کو عیاشی کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تمہارے ملک میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں نایاب پرندوں کا لائسنس دیا جاتا ہے، آنے والے زانیوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، آنے والے زانیوں کے لیے ان کو یہاں ناچنے گانے والی طوافائیں، ان کو طوافیں پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے جب رکھیل لوگ، جب گھٹیا لوگ اڈے چلانے والے ملکوں کے سربراہ بنیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ اٹھاؤ اخبارات کو، چیختے چلاتے رہے اس ایریا کے لوگ، کیا ہو رہا ہے یہاں صحراؤں میں، کون کون سے پرندوں کو کس کس غرض سے پکڑا گیا، کھایا گیا۔ جب یہ ہوگا تو پھر لڑائی کیسی؟ وہ لوگ لڑ تو نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے عالمی دنیا امت کے نام نہاد حکمرانوں کے مزاج سے مکمل واقف ہے کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، ان کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں شراب پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، اور تمہارا سارا کا سارا سسٹم وہ جانتے ہیں۔ جب ان کو پتا چلے کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ جب محمد عربی کی امت پریشان ہو، پھر یہ نہیں دیکھتے یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ افریقی ہے، یہ امریکی ہے، پھر میدان عمل میں اتر کر یہ محمد کے دشمن کے ناپاک وجود سمیت اس کے ناپاک وجود کا خاتمہ کر کے کہتے ہیں ہم افریقی، امریکی، ہم ایشیائی، عربی جناب والا باشندے نہیں، ہم محمد کے سچے نوکر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اور جن لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے جن لوگوں سے ناحق قتال کیا گیا، ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ جاؤ پھر ان پر ٹوٹ پڑو، جاؤ پھر ان سے دشمنی کرنے والوں کو میدان میں اتر کر جواب دو۔ اللہ فرماتا ہے جب تم لڑو گے تو سن لو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جو
وہ محمد کے دین کے اور اللہ کی مخلوق کے اور نبی کی امت کے تحفظ کے لیے میدان میں اترا کرتے گئے۔ یہ اصول تو قرآن کا ہے۔ جڑے بندے اچھی نہیں بول سکتے چلو ہولی بولو، الجہاد تے ہولی بولو تاکہ کوئی سننے لگے بیچارہ۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلام ہو، اللہ کا قرآن اعلان ارشاد خداوندی کیا گئے، فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، بغیر حق۔ اللہ کا قرآن کہہ رکھا گئے ان لوگوں کو ذرا دیکھو تو صحیح جن کو گھروں سے نکالا گیا۔ آج 1.5 لاکھ فلسطینی اسی جنگ میں گھر سے نکال دیے گئے، بے گھر ہو گئے، ان کے گھر لٹ گئے، ان کے جناب والا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور ڈوگا باغ میں آنے والوں خود سوچو، جب گھر کی ماں اپنے بچوں کو الگ الگ لٹانے کی بجائے اپنے بازو میں لے کر اس لیے لیٹے کہ اللہ جب میں مروں تو میرے بچے بھی ساتھ ہی مر جائیں تاکہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے بچے یتیمی کی بھیک نہ مانگے۔ جب وہ پورا گھر کٹھا ہو کے ایک کمرے میں صرف اس لیے سوئے تاکہ مرے تو سارے ہی کٹھے، اور سعودیہ کے بغیر تیرے جہاز کو فلسطین کی بہن کیا کرے گی، اور قطر والے اور یو اے ای والے اور یہ یہودیوں کے ایجنٹوں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے بغیرت عرب کے بغیرت حکمران ملکوں، وہ کیا کرے فلسطین کی بیٹی؟ تو جب بھی روتی ہے وہ پلے کارڈ اٹھا کے کہتی ہے ہماری خوشیاں ایسے مر گئی جیسے مسلمانوں کے ہاں غیرت مر گئی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ احتجاج کریں گے۔ وہ جس کا فرانس کو کچھ نہیں ہوا تو تمہارے پاپا کو کیا ہوگا؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں آج یہ دیکھ لینا شام کو بڑے بڑے پیٹے پیپے کہیں گے دیکھا نا خان صاحب نے احتجاج کیا، ادھر جنگ بند ہو گئی۔ کئی کتے بھونکیں گے آج شام کو، انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا اور ادھر جنگ بند ہو گئی۔ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ موسم خان صاحب مسکرائیں تو موسم بدل جاتا ہے۔ کیسیاں گھٹیا ماما نے جڑیاں ایکو جیاں بلاواں پیدا کر رہی ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جتنا دشمن کو دشمن رکھنا چاہیے اتنا دشمن کے سہولت کار کو بھی دشمن رکھنا، بولو رکھنا چاہیے۔ مسجد اقصی پہ سے جو لاشیں گرائی گئی وہ بھی مسلمان تھے، اور رحمت للعالمین مسجد میں جو لاشیں گرائی گئیں اس کا بھی جواب دینا ہے، یہودیوں کے ایجنٹوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں لوگ کچھ میں نے لنڈے کے انگریزوں کو سنا، بڈھے جاہلوں کو سنا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو ہمیں آئے روز مولوی کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، اس پہ نکلو، یہ کرو وہ، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے کہا یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ شریف آدمی بول سکتا ہے، باقی گھر میں جا کے بول۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْغِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا فِي شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں تم اپنی استطاعت و قوت و طاقت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے ہتھیار، ہولی ہولی بولو۔ ہم کہتے کہ باجوہ صاحب خان تے چولے انہوں اسی گالی نہیں کر دے،
باجوہ صاحب تو آنو اسی کہنے ذرا ایٹم بمب تو مٹی جھاڑو ویکھنا امریکہ تے امریکہ او دا پیو بھی تو اڈے قدمہ چڑی گیا ہولی سبحان اللہ کو بار بار ہم تو پاک فوج کے جوانوں کے بوٹ بھی اپنے رومالوں سے صاف کریں سیدھے ہو کے ذرا ان کو بتا دو ہم الحمدللہ سوئے نہیں ہیں یہ بارڈر ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا ہمارے پاس غزنی بھی گئے ہمارے پاس الحمدللہ خالد بن ولید کے نام پہ ٹینک بھی گئے اور ہمارے پاس شاہین بھی گئے اور بتا دو نیتن یاہو یہ اگر شاہین ہم بمبے پہ اور ہم اگر دلی پہ نشانہ بنا سکتے گئے تو یہ تل ابیب بھی ہم سے دور نہیں ہے ہم چیر کے رکھ دیں گے بزدل بندہ منہ تلے کرے کہ تے ماری نہ جائے توجہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ ہے اس لیے جب پڑے ہوئے اس لیے ہیں ان کو کہو بلکہ ہم کہتے ہیں دفاعی تجزیہ کار آ کے میدان میں بتائیں کہ جناب یہ جو ہم نے دلی کے لیے رکھے ہیں بمبے کے لیے رکھے ہیں ہم نے انڈیا کے لیے رکھے ہیں یہ صرف ہم نے اور کچھ نہیں کرنا بٹن بھی وہی ہے چلانے والے بھی وہی ہیں اور بول لو تو صحیح بس صرف رخ ہی پھیرنا ہے رخ ہی پھیرنا ہے اور انشاءاللہ نہ نیتن یاہو بچے گا نہ پھر دی ماں بچے گی اور نہ پھر اس کا امریکہ باپ بچے گا پھر دیکھنا بیت المقدس میں اللہ اور اس کے محبوب کا نام گونجے گا اچھا آپ بتاؤ بھئی دنیا میں مسلمان خدا نخواستہ نہ بچے اور ہم رہیں اصل کی کرنا ہے بھئی ہم نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو لیکن ان کو بتاؤ قرآن کہتا گئے ہتھیار تیار رکھو اور ان کو تیار رکھو اور قرآن کہتا ہے یہ بھی سنو اس کا فائدہ یہ ایک دشمن وہ گئے جن کو تم جانتے ہو ایک وہ گئے جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے فائدہ یہ ہوگا ہتھیار سیدھے کرنے سیٹ کرنے یہ دیکھو نا جب ہماری فوج کے ٹینک انڈیا کے بارڈر کی طرف بڑھتے ہیں مودی بھی آندہ ہے میری ماں دی ساڑی بچاؤ کخ نہیں جے رہنا انہیں ٹینک لے کے آنا ہے تے مقامی بشندیاں نے الحمدللہ ہتھیار لے کے آنا ہے بچنا کچھ نہیں ہم کہتے ہیں یہ ٹینک جب نکلتے ہیں تو دنیا کو پریشان ہو جاتی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایک دشمن وہ جن کو تم جانو ایک وہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے لیکن وہ تمہارے اس پوزیشن سے کمزور ہو جاتے ہیں پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حرج المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون واہ اللہ کا قرآن فرماتا اے پیارے نبی جنگ کے لیے تیار کیجئے ان کو بتائیے برانگیختہ کیجئے ان کو اور پھر ان کو بتائیے اگر تم 20 صبر کرنے والے ہوئے تو 200 پر غالب آؤ گے اور اگر 100 صبر کرنے والے ہوئے 1000 پر علی بولو خالد بن ولید لشکر لے کے گئے آگے ہزاروں تھے خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے 20 بندے نکالے کتنے 20 بندے حملہ کر دیا فتح نے قدم چومے نصرت ان کی لونڈی بنی عزت ان کا مقدر بنی وہ خلیفہ وقت کو پتہ چلا فرمایا ایک ہی کیتا جائے یہ آپ نے کیا کیا جو بندے موجود تھے یا تو نہ ہوں اور پھر بھی آپ نہ لڑائیں فرمایا میں صرف چیک کر رہا سا کہ قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کے نور میں جو بات موجود ہے ایک مسلمان کئی پہ بھاری ہے میں دیکھ رہا سا ہوں اسیاں یا کوئی اور ہوئے گا
ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اور یہ بھی سن لو، ہم کہتے ہیں کبھی بھی تمہارا کافر دوست نہیں ہو سکتا. جنگ سے بھاگو نہیں، رکو نہیں، ہٹو نہیں، جنگ کے لیے تیار رہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کافر کو پتہ چلے گا یہ کمزور نہیں ہے، ماڑے نہیں ہے. اور جب تم اپنے ہتھیار قوت و طاقت کا استعمال کرو گے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفیر کو بادشاہ روم کے پاس بھیجا. شاہ روم کے پاس عمر بن عبد العزیز کا سفیر پہنچا. بات چیت ہوئی، معاملات پل چل رہے تھے، اور آپ کا سفیر کھانا کھانے کے بعد ذرا چہل رہا تھا، سوسائٹی اور ماحول کو دیکھ رہا تھا. اور پھر اس کے کانوں میں قرآن کی اچانک آواز پڑی. آپ کا سفیر چلتا ہوا اس جانب بڑھا، دیکھا ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑوں میں، چند لباس کپڑوں کا جناب والا، اس نے لباس پہنا ہوا، جسم کا ڈھیر سارا بدن اس کا نہ نظر آ رہا تھا، جسم کا حصہ. وہ قرآن پڑھ رہا تھا، آنکھیں اس کی نہیں تھی، ایک ہاتھ ایک جناب والا قرآن کی تلاوت اس کی زبان پہ جاری تھی، اور ایک ہاتھ سے وہ چکی چلا رہا تھا. آپ کے سفیر نے اس کے قریب جا کے کہا السلام علیکم. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے پھر کہا السلام علیکم. اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ زور سے کہا. اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. تم کون ہو مجھے سلام کرنے والے؟ اس نے کہا میں حضرت عمر بن عبد العزیز، اسلامی ملک کا باشندہ، اسلامی حاکم کا سفیر، اسلامی سلطنت کا سفیر بن کے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں. اس نے کہا سنو، میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں کوئی سلام کرنے والا مسلمان نہیں ہے. میں اس اسٹیٹ کا باشندہ ہوں جس اسٹیٹ میں مجھے کہا گیا تھا اسلام کو چھوڑ دو، محمد کی توہین کی گئی. میں چپ نہ رہ سکا، اپنے وجود کے مطابق لڑا. وہ حضور کو بھونکنے لگا، میں اس پر جھپٹ پڑا. میں نے اس کو جناب جھپٹنے کی، اور کمزور تھا لیکن میں نے پوری کوشش کی. انہوں نے کہا اس کو مارو نہیں، اس کو یوں مارو، تکلیف دے کے اس کی آنکھوں میں گرم سلائی ڈال کے آنکھیں نکال دو، اور اس کو ایسی قید خانے میں ڈالو، اور اس کو سزا یہ دو، ایک تو نبینا، دوسرا اس کی قید بامشقت یہ ہے چکی پیستا رہے دن رات. اس نے کہا میں تو اس ظلم و بربریت میں ہوں، اور لیکن میں نے کہا ایک کام تمہارا ہے وہ بھی کروں گا، اور ایک بحثیت مسلم ہمارا ہے. اللہ کا قرآن نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑوں گا، قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ منظر دیکھا، سفیر نے عمر بن عبد العزیز کو بتایا. حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ نہیں کہا جمعے کے دن دھوپ میں کھڑے ہو جانا، چوک میں نکل کے احتجاج کرنا، یہ نہیں کہا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرنا، یہ نہیں کہا میں ذرا سوچوں گا، او آئی سی کے اجلاس ہوگا، جنرل اسمبلی میں جاؤں گا، مدینے میں جا کے جوتے اتار دوں گا، میں یہ کروں گا. عمر بن عبد العزیز نے خط لکھا، اور خط لکھ کے شاہ روم کو بتایا. فرمایا سن لے، میرے ملک کا گرچہ وہ باشندہ نہیں ہے لیکن میرے محمد کے دین کا نمائندہ ہے. اگر میرے خط پڑھنے کے بعد اس کو تو نے نہ چھوڑا، پھر ایسا لشکر میں لے کر آؤں گا جس کا پہلا فوجی اس کا ہاتھ تیرے گریبان میں ہوگا، اور آخری فوجی مدینہ سے قدم نکال رہا ہوگا. یہ قرآن کا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. سن لو، دشمن کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا. عیسائی سرپرستی کر رہے یہودیت کی. آج چند لاکھ یہودی پوری دنیا کی معیشت پہ قابل، سرپرست ویٹو کرنے والا امریکہ. امت کہاں مر گئی؟
لوگوں کو بتا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کاتب لکھ رکھا، کاتب بہت آؤٹ کلاس تھا۔ فاروق اعظم نے خط دیکھا، تحریر دیکھی، بڑے خوش ہوئے، یار کاتب بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا جی ہے تو اچھا، ہے نصرانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یوں ہاتھ مارا اس آپ پہ ضرب کی صورت میں، اچھی خاصی پین ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا تم نے کیوں رکھا ہے اس کو، پتہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی پتہ ہے، ملا نہیں، مجبوری ہے۔ فرمایا سن، جس کو میرے رب نے ذلیل کیا ہے تم اس کو عزت کیسے دے سکتے ہو؟ جس کو میرے محمد کے دین نے ذلیل کیا ہے تم اس کو عزت کیسے دے سکتے ہو؟ آج ہمیں یہ عجیب بانسری بجائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ یاد رکھو، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت والے تم ہو اگر رسول سے تعلق رکھو گے تو۔ کوئی غیر مسلم عزت والا نہیں، لیکن انہوں نے تمہیں انسانیت سے نکال دیا۔ نکالا کہ نہیں نکالا؟ ایک آسیہ ملونہ کے لیے یورپ اکٹھا ہوا کہ نہیں؟ تو آفیہ کے لیے امت کیوں نہ اٹھی؟ اور مشرقی تیمور کے لیے جنرل اسمبلی اور دیگر اقوام متحدہ کو پریشانی ہوئی کہ نہیں؟ کشمیر و فلسطین کے لیے کیوں نہ ہوئی؟ آج کفر کی بات ہوتی ہے تو ساری دنیا اکٹھی، مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو تمہیں ان کو تمہارا کوئی درد نہیں ہے۔ آج 39 عورتیں جام شہادت نوش کر چکی، 65 بچے شہید کر دیے گئے، 250 کے قریب لوگ شہید ہوئے، 2000 کے قریب شدید زخموں کی اس تاب نہ لاتے ہوئے اب بھی ہاسپٹل میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر کر دیے گئے، گھر مسمار ہو گئے۔ امت کے لیے آواز کہیں سے بھی نہیں اٹھ رہی۔ محراب و منبر سے آواز اٹھے تو ہمارے ہاں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں اس کو گرفتار کر لو، اس کو پکڑ لو۔ یاد رکھو، زندگی کسی کی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جیے، مرنا ہر ایک نے ہے۔ مر وہ بھی گیا ہے جس نے غازی ممتاز کو سزا سنائی تھی، اس نے بھی مرنا ہے۔ مر وہ بھی گیا ہے جس نے غازی علم الدین کو سزا سنائی تھی، جس نے غازی علم الدین کو تختہ دار پہ لٹایا تھا، لیکن قبر غازی کی یاد ہے۔ مر وہ بھی جائیں گے جنہوں نے غازی ممتاز کو تختہ دار پہ لٹکایا ہے، لیکن قبر اس کی آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں انگریز کے ایجنٹ نہ بنو، لادینی قوتوں کے اعلی کار نہ بنو۔ ان کو بتا دو کردار سے، غیرت سے، مزاج سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسلام سے جڑے ہوئے ہر فرد سے علاقائی تعلق نہیں رکھتی، محمد پاک کی غلامی والے اس پاکیزہ تعلق سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تعلق پر ہمیں ہمیشہ ناز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمیں گھر میں پڑھے ہوئے قرآن کو تھوڑا نیچے کر کے اپنے دل میں اتارنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ زیادہ کوشش کرو، آپ کے میرے بچوں کو سوشل میڈیا ہم سے دور کر چکا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سوشل میڈیا میرے آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر رہا ہے۔ ایک ہی کمرے، ایک ہی چھت میں رہنے والے بچے دور ہو رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کے قریب کرو، اور اپنے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالنے والے بے غیرت حکمران اور کمینے لوگوں سے ہم کہیں گے عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ اس ملک میں رہنا ہے تو پھر یہ ملک تمہاری عیاشیوں عللو تللو کے لیے نہیں بنا، یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین اور آپ کی شریعت مطہرہ کے لیے ہی وجود میں آیا ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کا نور نصیب فرمائے۔ آخر میں امام المناظرین، سلطان المتکلمین، شیخ القرآن والحدیث، علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب، جو اس مسجد میں بھی ہمارے پاس متعدد مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کانفرنس میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سایہ دیرگاہ رکھے۔ آپ نے اہل سنت و جماعت نے ایک خوبصورت اور علی حسین کام کیا ہے کہ دورہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے ایک خوبصورت سلسلہ جاری کیا۔ اس کی تکمیل پر ہم اہل سنت کی طرف سے
ان کو اور اس مرکز کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام المناظرین کا سایہ اللہ اہل اسلام پر تادیر سلامت رکھے، جنہوں نے نصف صدی تک اہل سنت کے عقائد و نظریات کا تحفظ کیا اور ہر باطل کے سامنے سینہ سپر رہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے درس قرآن کو سن کر اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی، عقیدے کے تحفظ کی توفیق فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔